انسان اور روبوٹ کے اندر کیا فرق ہے؟ اب آپ مثال کے طور پر آپ ایک روبوٹ کو کہتے ہیں کہ پانی لاؤ، اب وہ روبوٹ مشینری ہے، پانی لے کر آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ کو پانی دے دیتا ہے، مگر اس کو اس عمل پر ثواب نہیں ملتا، اس عمل پر اجر نہیں ملتا۔ اب اسی طرح ہی آپ انسان کو کہتے ہیں کہ جاؤ پانی لے کر آؤ، اب اگر وہ پانی کا پیالہ آپ کو دے دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر، انسان کے اندر روح ہے اور روبوٹ کے اندر روح نہیں ہے۔ وہ ایک مشینری ہے، اس کے اندر احساس کا جذبہ نہیں ہے، ہمدردی کا جذبہ نہیں ہے، اخوت کا جذبہ نہیں ہے، مگر جو انسان ہے یہ سارے کے سارے جذبے اس کے اندر موجود ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے وہ اجر کا مستحق قرار پاتا ہے، اس کو اجر دے دیا جاتا ہے۔ اب ایک انگریز سائنسدان نے ایک خیالی مضمون لکھا، اس موضوع سے مناسبت رکھتا ہے، کے اندر سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ اس نے لکھا، اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا جب سائنسدان اتنی ترقی کریں گے، سائنس اتنی ترقی کر جائے گی کہ وہ ایک روبوٹ کو بنا لیں گے، روبوٹ کو بنا لیں گے، اور روبوٹ جو ہوگا وہ انسان سے ہر حال کے اندر بہتر ہوگا، ہر حال کے اندر انسان سے جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ اس روبوٹ کے بارے میں اس نے روبوٹ بننے سے بھی پہلے اپنی کتاب کے اندر لکھا، اس نے خیالاتی مضمون ایک لکھا، اس نے کہا کہ سائنس اتنی ترقی کر لے گی، ایک روبوٹ بنا لے گی، انسان سے ہر حال کے اندر بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے یہ بیان کیا، اس نے کہا کہ انسان دن کے اندر دیکھتا ہے اور اندھیرے میں نہیں دیکھتا، مگر جو روبوٹ ہوگا جس کو سائنسدان بنائیں گے، وہ روبوٹ دن کے اندر بھی دیکھ لے گا اور اندھیرے کے اندر بھی دیکھ لے گا، یعنی اجالے کے اندر بھی دیکھ لے گا اور اندھیرے کے اندر بھی دیکھ لے گا۔ یہ اس کے اندر ایک صلاحیت جو ہے وہ اللہ رب العزت کہ اس بندے کو عقل دے دی جائے گی، سائنسدان اس قدر ترقی کریں گے کہ اس روبوٹ کو انسان سے بہتر بنا دیں گے۔ اور دوسری بات اس نے کہی، اس نے کہا کہ انسان چند 100 گز کے بعد جو چیز ہوتی ہے اس کو نہیں دیکھ سکتا، مگر جو روبوٹ ہے اس کے اندر سائنسدان دوربین لگا دیں گے، وہ کئی ہزار میل تک بھی کوئی چیز ہوگی تو وہ روبوٹ اس کو دیکھ لے گا۔ اب یہ انسان سے بہتر ہو گیا، اس کی صلاحیت انسان سے بڑھ جائے گی۔ یعنی اگر کوئی دیوار کے پیچھے کوئی چیز ہے، اب انسان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، ہم اس کو نہیں پہچان سکتے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اسی طرح ہی اگر آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے سامنے بیٹھی ہے اور اگر آپ کے نظروں پر ایک غصے کا خمار ہے، تو اس وقت آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی بیوی پر بھی آپ کی نظر نہیں پڑتی۔ اسی طرح ہی اس نے کہا کہ روبوٹ کے اندر یہ ساری صلاحیتیں سائنسدان جو ہے وہ پیدا کر دے گا۔ اب تیسری چیز، انسان جن چیزوں کو سونگھتا ہے، جس کی قوت شامہ ہے وہ محدود ہے، سونگھنے کی جو قوت ہے وہ محدود ہے، مگر سائنسدان جو روبوٹ بنائے گا وہ روبوٹ کے اندر اتنی طاقت ہوگی، اتنی قوت ہوگی، وہ ساری چیزوں کو سونگھ لے گی۔ اب ایک پتنگا کے بارے میں ملتا ہے، اللہ رب العزت کی یہ شان ہے، ایک چھوٹے سے پتنگے کو اتنی اللہ رب العزت نے قوت عطا فرمائی ہے کہ 10 میل کے فاصلہ پر 10 میل کے فاصلہ پر اپنی مادہ کی موجودگی کو وہ دیکھ لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی قوت اس چھوٹے سے جانور کو عطا فرمائی۔ پتنگا ہے 10 میل کے فاصلہ پر اگر اس کی مادہ بیٹھی ہے تو وہ اس کو محسوس کر لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح ہی کتا ہے، اس کی سونگھنے کی حس انسان سے بڑی زیادہ ہے۔
جب کہیں واردات ہو جاتی ہے تو پالے ہوئے کتوں کو بلایا جاتا ہے، وہ کتے آ کر چور کا پتہ بتا دیتے ہیں۔ اب انسان سے اس کی صلاحیت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اسی طرح ہی اس نے کہا کہ انسان کچھ چیزوں کو سونگھ سکتا ہے مگر سب چیزوں کو نہیں سونگے گا، مگر جو روبوٹ سائنسدان بنائے گا وہ روبوٹ سب چیزوں کو سونگھ لے گا۔ اور اس نے آگے بات کی، اس نے کہا کہ انسان کچھ آوازوں کو سنتا ہے مگر روبوٹ جو ہے وہ ساری آوازوں کو سن لے گا۔ اور اگلی بات اس نے کہا کہ انسان زندگی کے اندر عصری علوم پڑھتا ہے یا دینی علوم پڑھتا ہے۔ عصری علوم پڑھ کر انسان ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے۔ اگر دینی علوم پڑھتا ہے تو ایک عالم کی حیثیت اس کے سامنے آتی ہے، مگر جو روبوٹ ہوگا اس کے اندر ساری کی ساری صلاحیتیں موجود ہوں گی۔ دینی بھی اس کے اندر مواد ہوگا اور عصری مواد بھی اس کے اندر ہوگا۔ اور انسان زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 زبانیں جانتا ہے یا سمجھتا ہے، مگر جو سائنسدان روبوٹ بنائے گا وہ اس قدر ساری زبانیں سمجھتا ہوگا اور سنتا بھی ہوگا، اس کی صلاحیت اس سے بڑھ جائے گی۔ پھر اس نے کہا کہ انسان چند گھنٹے کے بعد تھک جاتا ہے، مگر جو روبوٹ ہوگا وہ جتنا مرضی کام کر لے گا اس کے اندر کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، کوئی تھکن کا غلبہ نہیں آئے گا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ ساری چیزیں انسانی صلاحیت سے بڑھ کر اس روبوٹ کے اندر آ جائیں گی جس کو سائنسدان بنائے گا۔ اب اس نے یہ ساری تفصیل لکھنے کے بعد اب اس نے ایک اور بات کی، اس نے کہا کہ جب سائنسدان قیامت کے روز اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر عرض کرے گا کہ مولا تو نے بھی ایک انسان بنایا تھا اور میں نے بھی ایک روبوٹ شاہکار بنایا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ذرا اس کو سامنے لاؤ۔ اب وہ شخص 2-3 روبوٹ ان کو چلنے کے لیے کہہ دے گا۔ اب وہ 2-3 روبوٹ وہاں پر چلنے لگ جائیں گے۔ جب چلنے لگ جائیں گے تو اللہ رب العزت ایک روبوٹ کے اندر کوئی فنی خرابی پیدا کر دے گا، کسی کا پرزہ ٹوٹ جائے گا اور وہ وہاں پر رک جائے گا، چلنے سے قاصر ہو جائے گا۔ اب اللہ رب العزت پوچھے گا کہ اب بتا، وہ کہے گا کہ ہاں واقعی ایک روبوٹ خراب ہوا ہے، 2 چل پھر رہے ہیں مگر ایک روبوٹ خراب ہو چکا ہے۔ اب اللہ رب العزت 2-3 بندوں کو وہاں پر دوڑائے گا۔ اب 2-3 بندے جب دوڑیں گے تو اس میں سے ایک بندے کے پیٹ کے اندر درد ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب پیٹ کے اندر درد ہونا شروع ہو جائے گا تو اس وقت دوسرا انسان فوراً ہی اس کے پاس آ جائے گا اور اسے آ کر کہے گا کہ تمہارے پیٹ کے اندر درد ہے، مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کوئی دوائی لا کر دوں، آپ کی خاطر تواضع کروں، آپ کی خدمت کروں۔ اللہ رب العزت پھر اس بندے سے کہے گا کہ بتا بندے کہ تو نے روبوٹ کو بنایا اور میں نے انسان کو بنایا، تیرا ایک روبوٹ خراب ہو گیا مگر اس نے کسی دوسرے روبوٹ کا حال معلوم نہ کیا، یعنی 2 روبوٹ چلتے رہے اور ایک روبوٹ جو خراب ہوا تھا اس کا اس نے حال بھی معلوم نہ کیا، مگر انسان کے پیٹ کے اندر درد ہوا ہے تو دوسرا انسان کس طرح تکلیف کے اندر آ گیا ہے، شدت کے اندر آ گیا ہے اور فوراً جا کر اس نے اس کا حال معلوم کیا ہے۔ یہی جذبہ انسان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان تمام چیزوں سے ممتاز ہے، تمام چیزوں سے بڑھ کر انسان کے اندر یہی چیز ہے، ایک روح کے ساتھ انسان کا ایک جذبہ جو محبت کا جذبہ ہے، جو اخوت کا جذبہ ہے، جو ہمدردی کا جذبہ ہے اور ساروں کو اپنے ساتھ ملانے کا جذبہ ہے۔ یہ جذبہ جو ہے وہ انسان کو ساری چیزوں سے ممتاز کرتا ہے۔ اگر یہ جذبہ انسانی زندگی کے اندر موجود نہ ہو تو انسانی زندگی ایک روبوٹ کی شکل کے اندر، انسان نہیں ہے بلکہ ایک مشینری ہے۔ اس وجہ سے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سل من قطعک
واعف عمن ظلمک، جو تم سے کٹ جائے تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ، واعف عمن ظلمک، اور جو تمہارے ساتھ ظلم کرے، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دیا کرو۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any